حماس اور اسرائیل کے بیچ ہونے والی لڑائی کو ٹھیک ایک مہینہ گزر چکا ہے۔ آج نومبر کی 7 تاریخ ہے اور بیتے مہینے 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ محض 20 منٹ کے اندر 5000 راکٹس حماس نے داغ دیے تھے غزہ سے اسرائیل پر، اور اس کے بعد میں زمینی سطح پہ بھی کارروائی کرتے ہوئے حماس کے لڑاکوں نے غزہ کے بارڈر کا جو باڑ ہے اس کو توڑ کر کے وہ اندر داخل ہو گئے تھے، کچھ پیراگلائڈنگ کے مادھیم سے اوپر چلے گئے تھے، اور اس طریقے سے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں حالات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی فورسز کو آرڈر دے دیا کہ وہ غزہ پر حملہ کر دیں۔ پہلے تو ایئر اسٹرائک کیے گئے، کئی دنوں تک ایئر اسٹرائک چلتے رہے۔ ایئر اسٹرائک کے نتیجے میں کئی طرح کی عمارتیں غزہ میں تباہ ہو گئیں، اور اس کے بعد میں جب اسرائیل کو لگا کہ ایئر اسٹرائک کافی نہیں ہے تو اس نے حماس کو ختم کرنے کے نام پر تمام غزہ پٹی کی اس پورے 41 کلومیٹر کی اس لمبی پٹی اور 10 کلومیٹر کی اس چوڑی، اور کہیں کہیں تو وہ چوڑائی صرف 6 کلومیٹر رہ جاتی ہے، اس پوری سی چھوٹی سی پٹی کو 1,00,000 فوج کے دوارا گھروا دیا گیا، اور اس کے بعد 3,00,000 فوجز کو ریزرو کرنے کے لیے کہہ دیا گیا اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر ان کو بھی بھیجا جائے گا۔ اور حال یہ کہیں کہ اسرائیل نے حماس پر پوری طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا، زمینی سطح پر بھی، ایئر اسٹرائک کے سطح پر بھی، لیکن حماس کے لڑاکو لگاتار سنگھرش کر رہے ہیں، اسرائیلی فورسز کا پچھلے ایک مہینے سے قریب مقابلہ کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اسرائیل حماس کے لڑاکوؤں کو پیچھے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس بیچ اسرائیل نے کچھ ایسے امانوی کرت کیے جو ہسٹری میں ایک بدنما داغ کے طور پر درج ہو چکا ہے، اور اس نے یہ کیا کہ اس دوران جب حماس کے لڑاکوؤں کو وہ زیر نہیں کر سکا تو اس نے سویلینز کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور سویلینز کے نشانہ بنانے کے نتیجے میں اب تک غزہ میں 10,000 سے ادھک سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں 2/3 بچے اور مہیلائیں شامل ہیں، اور بچوں کی خاص طور سے بات کریں تو لگ بھگ 5,000 سے ادھک بچے شامل ہیں۔ اوورآل یہ کہیں کہ غزہ اس وقت ایک الگ سی کنڈیشن میں ہے اور بہت ہی خراب صورتحال ہے، اور لگاتار اسرائیل کی طرف سے اس وار کو اسکلیٹ کیا جانے لگا۔ اسکلیٹ کیے جانے کے نتیجے میں کئی طرح کے ریسٹرکشنز لگائی گئیں، جیسے کہ فوڈ سپلائی کو بند کر دیا، فیول کو بند کر دیا، ڈرگس کو بند کر دیا یعنی دواؤں کو بند کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیومینٹیرین ایڈز ہو سکتے ہیں، باہر سے کہیں آ سکتے ہیں، وہ تمام چیزوں پر بلاکیج کر دیا۔ دو طرح کے راستے ہیں جہاں سے غزہ میں چیزوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، ایک تو اسرائیل کے سرحد پر ہے اور دوسرا سینائی پیننسولا کا رفح بارڈر ہے، لیکن ان دونوں علاقوں کو کلوز کر دیا گیا تھا۔ پوری طریقے سے غزہ کو ایک جیل بنا دیا گیا کہ نہ ادھر سے کوئی چیز ادھر آ سکتی ہے، نہ ادھر سے کوئی چیز ادھر جا سکتی ہے۔ صورتحال اتنی زیادہ ورس ہو گئی، اس پر بھی اسرائیل کا پیٹ نہیں بھرا، تو اسرائیل نے ایسی جگہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو کہ سویلینز کے لیے پناہ گاہ ہو سکتے تھے، جیسے کہ ہاسپٹلس ہو گئے، اسکولس ہو گئے، پناہ گزین کئی سارے کیمپس ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ تمام علاقے جہاں پر سویلینز کی بڑی سنکھیا موجود ہو سکتی ہے، اسرائیل نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور نتیجے میں غزہ کے بے گناہ معصوم شہری، عورتیں اور بچے مارے جانے لگے۔ یہی نہیں، جب اسرائیل نے فیول یعنی ایندھن کو بند کیا غزہ میں جانے سے، تو اس کے بعد اس کا جو امپلیکیشن پڑا وہ ہاسپٹلس پر خاص طور سے بہت زیادہ پڑا، کیونکہ فیول کے بنا ہاسپٹل سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، اور نتیجے میں اس وقت ہاسپٹل ویل ہیمڈ ہیں اور بہت زیادہ سچویشن خراب ہے ہاسپٹلس کی بھی۔ قسم پرسی کے عالم میں ڈاکٹرز، نرسز جو بھی وونڈڈ ہیں، زخمی ہیں، ان کا علاج کر رہی ہیں۔ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے پوری دنیا کی چیتنا جاگ رہی ہے، اور دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل ایک طریقے سے جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ ابھی ایک جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے جینوسائیڈ کی، اب اس ٹرم کے استعمال ہونے کی شروعات کر دی گئی ہے، یعنی اس طریقے سے کہا جانے لگا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے پیلسٹینین مسلم کا، غزہ کے مسلمانوں کا۔ انفیکٹ جینوسائیڈ کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایتھنک کلینزنگ ہوتی ہے، یا مخصوص آئیڈینٹی کے نام پر کسی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پریاس کیا جا رہا ہوتا ہے، تب جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور صورتحال فی الحال وہی ہے کہ اسرائیل غزہ کے آئیڈینٹی کے نام پر مسلمانوں کو صرف مسلم آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کو صفایا کر رہا ہے، ان کا خاتمہ کر رہا ہے، اور انہیں چاہے نہ چاہے غزہ میں مرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جب بہت زیادہ کرکری ہوئی، بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا اسرائیل کا، اور خاص طور سے اس سے زیادہ کرٹیسائز ہوا امریکہ کا، تو امریکہ نے یہ سوچا کہ اس کو کیوں نہ آئی واش کیا جائے، یعنی دنیا کو دھوکہ دیا جائے، اور اسی دھوکہ دینے کے نتیجے میں امریکہ لگاتار ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ تازہ استھتی جبکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو امریکہ کے ودیش منتری اس وقت ترکی میں ہیں، اور ترکی کے اعلیٰ ڈپلومیٹس کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے نتیجے میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہیومینیٹیرین ایڈس کو پرووائڈ کرنے کے لیے غزہ میں سیز فائر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ مدد کیجیے۔ اس سے پہلے وہ تل ابیب گئے تھے اور
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी, उनसे भी यही बात कही थी। उसके बाद में उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की थी, उनसे भी यही बात कही थी और अब वो तुर्की में हैं, तुर्की में इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अमेरिका इसमें दोगली पॉलिसी अपना रहा है और दोगली पॉलिसी ये है कि एक तरफ मेडिटेरेनियन सी में अमेरिका अपने युद्धपोत को तैनात कर रहा है और कंधे से कंधा मिला करके जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो इसराइल के साथ खड़ा है, जंग लड़ रहा है और एक तरीके से जो भी गज़ा पर बम बरसाए जा रहे हैं उसमें अमेरिका के बम और बारूद शामिल हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन एड्स की बात कर रहा है। कुल मिला के ये कहें कि अमेरिका पूरी दुनिया को आई वॉश करना चाहता है, धोखा देना चाहता है और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम गज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन सही तस्वीर ये है कि अमेरिका इनफैक्ट वो इसराइल के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और जितने भी गज़ा में शहीद हो रहे हैं 10,000 से अधिक, उनमें से लगभग आधे बच्चे शामिल हैं। इन तमाम बच्चों की शहादत का जो ज़िम्मा है वो अमेरिका के सर पर है और अमेरिका इससे भागना चाहता है बहुत ही चतुराई और चालाकी के साथ। लेकिन अब दुनिया समझ रही है इन तमाम कंडीशंस को। यही वजह है कि दुनिया के कई सारे देश अब इसराइल से अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं या यूँ कहें कि उनसे उनके राजदूत वापस बुला रहे हैं। अफ्रीकी देशों की बात करें तो उसमें चैड है और साउथ अफ्रीका शामिल है। साउथ अफ्रीका ने तो बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया है कि इज़राइल इनफैक्ट वो मासूमों का कत्ल कर रहा है, इसी वजह से उसने अपने सफारत खाने को बंद कर दिया है। और इसके अलावा तुर्की ने भी अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है और होंडुरास, उसके अलावा चिली, जॉर्डन, बहरीन, कोलंबिया, इसके अलावा बोलिविया की बात है। बोलिविया ने गरचे अभी उसने अपने सफ़ीर को बुलाया नहीं है, लेकिन बोलिविया ने बहुत ही सख्त और स्ट्रांगली कंडेम किया है इसराइल के इस पूरे एक्शन को जो उसने गाज़ा में किया है। इस तरीके से ये पूरी तस्वीर इस वक्त सामने है। ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस वक्त गज़ा में वाक़ई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह माहौल है। अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। उसके बावजूद पूरी दुनिया उस पर ख़ामोश है। केवल और केवल ज़बान ख़र्ची हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। करीब 1 हफ़्ते पहले यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा था कि सीज़ फायर होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एड्स को प्रोवाइड करने के लिए और अब जाकर के उस पर बातचीत शुरू हुई है और बातचीत हो रही है। बात ये थी कि कम से कम 100 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजे जाएँगे गज़ा में। उसमें कई तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि फ्यूल होगा, क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स के लिए। इसके अलावा खाने-पीने की चीज़ें हैं, दवाएँ हैं, सर्जिकल टूल्स हैं और बहुत तरह की चीज़ें जो भी इंसानी ज़रूरत है इस वक्त गज़ा में, वो तमाम चीज़ों को मुहैया कराने की बात 1 हफ़्ते पहले एंटोनियो गुटेरेस ने कही थी और उस पर बातचीत हो रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि अब तक गज़ा में 10,000 से अधिक लोग हलाक हुए हैं और वहीं इज़राइल की बात करें तो इज़राइल में अब तक लगभग 1,500 लोगों की हलाकतें हुई हैं और उसके अलावा करीब-करीब 250 अफ़राद को हमास ने बंधक बना करके रखा है और इज़राइल ये चाहता है कि हमास से हम उन बंधकों को छुड़ा लें। यही वजह है कि वो ज़मीनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शायद बंधकों को छुड़ाना इतना आसान नहीं है और हमास का ये कहना है कि हम बंधकों को तभी छोड़ेंगे जब इज़राइल पैलेस्टाइनियंस प्रिजनर्स को छोड़ेंगे, पैलेस्टाइनियंस कैदियों को छोड़ेंगे और ये फ़ैसला इज़राइल को करना है। इज़राइल चाहे तो अपने बंधकों को छुड़ा ले और चाहे तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दे। ओवरऑल तस्वीर बहुत ख़राब है। हम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आपके इस पूरे इशू पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।